آج کی ویڈیو ہماری یوتھ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح یہ موٹیویشنل اسپیکرز ہم سے ہمارا سکون چھین کر ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مگر ایک بات میں پہلے ہی کلیئر کر دیتا ہوں، میں یہاں کسی کا نام نہیں لینے والا۔ ہو سکتا ہے 2-4 بیچ میں اچھے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہوں، مگر میں ایک جنرل بات کروں گا۔ ویسے میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے کچھ کلپ دیکھے ہیں اور کچھ سخت انٹرویوز بھی دیکھے ہیں، اور میرے خیال سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، مگر اچھے موٹیویشنل اسپیکرز بہت کم ہیں اور بے ڈھنگی باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ جنونی لوگ بھی ہوتے ہیں، جب ان کی فیوریٹ پرسنالٹی پر اگر کوئی سوال کرے تو یہ آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس قسم کے انسان ہو تو بعد میں کمنٹس میں بدتمیزی کرنے اور گالیاں نکالنے سے بہتر ہے آپ یہ ویڈیو ابھی ہی بند کر دو۔ دوسری بات، میں ویڈیو میں جو بھی باتیں کروں گا وہ میرے ذاتی خیالات ہیں اور میں اپنے خیالات زبردستی کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ تو اگر آپ میری بات سے ایگری نہیں کرتے یا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کمنٹس میں مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں نے جب پوسٹ کر کے کہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکرز کو زیادہ سننے سے آپ کا سکون اور خوشی چلی جاتی ہے، تو اکثر لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ان سے حسد ہے، اس لیے میں ان پر تنقید کر رہا ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے جب میری زندگی کا بہت مشکل وقت چل رہا تھا اور میں نے بڑے فیلئر فیس کیے تھے، تو جب کوئی بھی انسان ٹوٹا ہوا ہو اور اس کی امید چلی جاتی ہے تو اس سچویشن میں زیادہ تر نوجوان موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، میں نے بھی ان کو سننا شروع کر دیا۔ تو شروع میں تو بہت اچھا لگتا تھا، ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہیپی ہارمونز بھی ریلیز ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی میں پہلے ہی 10-15 موٹیویشنل ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ لے جاتا تھا اور پھر میں پوری رات وہی بار دیکھتا رہتا تھا۔ مگر کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا مجھے ان ویڈیوز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ میرا بہت قیمتی ٹائم ان چیزوں پر ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ دیر تک تو اچھا لگتا تھا، تو اسی لیے میں ان ویڈیوز سے ایڈکشن کا شکار ہو گیا تھا۔ اور میں جانتا ہوں میری طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر۔ آپ ایک سروے کروا لیں، لاکھوں لوگ جو یوٹیوب پر موٹیویشن ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو واقعی فائدہ ہوا ہے؟ میں وقتی موٹیویشن کی بات نہیں کر رہا، میرا مطلب ہے کتنے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 5% لوگ ہوں گے جن کو ان ویڈیوز سے واقعی فائدہ ہوا ہے۔ تو کیا باقی 95% لوگوں کے لیے وہ ویڈیوز پروکاسٹینیشن کا سبب نہیں بن رہی؟ اور یہ ایسی پروکاسٹینیشن ہے جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے، بلکہ وہ تو ایک کے بعد ایک ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر موٹیویشن آ رہی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، ان زیادہ تر موٹیویشنل اسپیکرز کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو بل گیٹس کا قصہ سنائے گا، کوئی آپ کو جیک ما کا قصہ سنائے گا، کوئی آپ کو مارک زکربرگ کا قصہ سنائے گا، تو کوئی آپ کو کہانی سنائے گا کہ کس طرح ایک بس کنڈکٹر ایک بڑی کمپنی کا CEO بنا۔ اور میں نے سنا ہے زیادہ تر پاکستانی موٹیویشنل اسپیکرز کا کنٹینٹ واصف علی واصف کی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ان موٹیویشنل اسپیکرز کے سیمیناروں میں مہنگے ترین پاس خرید کر ان سے کہانیاں اور دوسروں کی مثالیں سنتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنا پیسہ ضائع نہیں کر رہے؟ اسی طرح یہ موٹیویشنل اسپیکرز کسی ادارے میں جا کر 20 منٹ کی تقریر کرنے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں، حالانکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم معاشرے میں غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر انسان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے سیمینار کے پاس کی قیمت کم از کم 1000 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو کیا اب کوئی غریب انسان 1000 روپے دے کر ان کے سیمینارز میں شرکت کر سکتا ہے؟ پھر یہ موٹیویشن اسپیکرز ہمیشہ بڑے اسکولوں میں اور بڑے کالجز میں جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ادارے انہیں ہائی اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں۔ اب بڑے اداروں میں تو آلریڈی امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے موٹیویشن کی؟ موٹیویشن کی ضرورت تو ان غریبوں کو ہے جو معمولی اداروں میں پڑھتے ہیں، مگر وہ معمولی ادارے ان بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو بلانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے، اور اسی لیے یہ موٹیویشنل اسپیکرز بنا پیسوں کے وہاں غریبوں کے بچوں کو موٹیویشن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
پھر ایک بہت بڑی بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ یہ موٹیویشنل اسپیکرز جاب کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا پیشن فالو کرو۔ میں نے جو پوسٹ بھی کی تھی کہ موٹیویشنل لیکچر زیادہ سننے سے آپ کا سکون چلا جاتا ہے، تو کئی لوگوں نے پوچھا تھا کیسے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے آپ کا سکون چھین لیتے ہیں۔ آپ 10 نوجوان ایسے لیں جو اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں۔ اب ہم مان لیتے ہیں کہ ان میں سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جن کو ٹھیک سے تنخواہ نہیں ملتی ہوگی یا ان کا باس بدتمیز ہوگا، لیکن باقی کے جو 5 نوجوان ہوں گے ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو اچھی تنخواہ بھی ملتی ہوگی اور یہ اچھے عہدے پر بھی ہوں گے، مگر یہ اپنی جاب سے خوش اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہوں گے۔ یہ اسپیکرز ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ اپنا کام شروع کرو کیونکہ جاب غلامی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان کی ویڈیو کا عادی ہو اور یہ اپنی ہر ویڈیو میں گھما پھرا کر وہی بات کرتے ہیں کہ سکون کامیابی میں ہے اور کامیابی بزنس سے ہی مل سکتی ہے، تو جب یہ باتیں ایک بندہ ہر روز سنتا رہے تو کیا ایک جاب کرنے والے کی زندگی میں سکون رہے گا؟ اب جاب ورسز بزنس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، مگر آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر آج آپ 20,000 والی جاب سے خوش نہیں ہیں تو کل کو آپ 50,000 والا بزنس کھڑا بھی کر دیں تو آپ تب بھی نہیں خوش ہونے والے ہیں۔ تو یہ اسپیکرز لوگوں کو اپنی موجودہ حالات میں خوش رہنے کے بجائے ان کو پیسے اور کامیابیوں کے پیچھے بھگانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ریس ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتے، آپ کو منزل تک صرف آپ کے ٹیچرز ہی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کے پاس جانا ہوگا جنہوں نے بزنس کی فیلڈ میں PhD کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ آپ کو پریکٹیکل انفارمیشن دیں گے، اور وہ انفارمیشن لینے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ جب تک میدان میں آپ خود نہیں اتریں گے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ میں آخری مثال دے کر ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے گاڑی چلانا سیکھنی ہے تو پہلے آپ کو اتنی انفارمیشن چاہیے کہ بس آپ کو اتنا پتہ ہو کہ یہ اسٹیئرنگ ویل ہے اور یہ کلچ پیڈل ہے اور یہ بریک پیڈل ہے، مطلب آپ کو کنٹرولز کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو گاڑی لے کر خود روڈ پر آنا پڑے گا۔ آپ ویڈیوز کو دیکھ کر گاڑی چلانا نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طرح پہلے تو بزنس کی انفارمیشن بھی آپ کو وہی دے سکتا ہے جو اس فیلڈ سے منسلک ہو، ورنہ یہ بے ڈھنگی باتیں کرنے والے آپ کو بہت ملنے والے ہیں۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے میں ایک بزنس پر موٹیویشنل ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ اسپیکر فرما رہے تھے کہ جب بھی آپ کسی آئیڈیا پر کام شروع کریں گے تو پہلے لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے، آپ کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس محنت کرتے رہنا ہے، اور سالوں بعد وہ وقت بھی آئے گا کہ جو لوگ آپ کا مذاق بناتے تھے وہ اب آپ کی کمپنی میں نوکری کرنے آئیں گے۔ اور پوری ویڈیو میں یہی بے ڈھنگی باتیں تھیں، کیونکہ اسپیکرز کا مقصد تو جذباتی تقریر کر کے پیسہ کمانا تھا۔ غلطی ان اسپیکرز کی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے فینس ڈیمانڈ ہی یہی کرتے ہیں کہ ایسی جذباتی ویڈیو بناؤ جس سے موٹیویشن آ جائے۔ آپ لوگ ذرا ریسرچ کر لیں کہ یہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز آج ہمیں بزنس کے طریقے بتا رہے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے تھے جن کا اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ہی بزنس تھا۔ زیادہ تر موٹیویشنل اسپیکرز نے اپنے موٹیویشن بیچ کر ہی اپنے بزنس کھڑے کیے ہیں۔ اس لیے مجھے سندیپ مہیشوری باقیوں سے بہتر لگتا ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ہی اپنا بزنس کھڑا کر چکا تھا، اور وہ اپنی موٹیویشن بیچتا نہیں ہے۔ سندیپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے سیشن سے پیسے کماتا ہے۔ تو یہ میرے کچھ خیالات تھے موٹیویشنل اسپیکرز کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ ہی لی ہے، مجھے پتہ ہے اکثر لوگ اس ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ ہی لی ہے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر میں غلط ہوں تب بھی آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہاں آپ غلط تھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔